المنتقمين المنتجابين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلی اللہ محمد. انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین، میرے لیے یہ امر باعث سعادت ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں گزشتہ کئی سالوں سے ظہور صاحب کی حکم پر کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. کسی نے ایک سوال بھیجا ہے، پہلے اس کے 2 جملوں میں جواب دے دوں کہ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی ام کلثوم بے اولاد تھیں، تو انہیں ام کلثوم کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے تو اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ ان کے اولاد تھی یا نہیں تھی. کچھ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے اولاد تھی، کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نہیں، ان کے اولاد نہیں تھی. تو اس میں اختلاف ہے. اور خاص طور پر ام کلثوم نام عرب میں اتنا زیادہ پسندیدہ نام تھا کہ یہ نام بچی کا اس نسبت سے کہ مولا علی کی بچی کا نام ہے تو لوگ رکھ لیا کرتے تھے. اور قدیم زمانے میں بھی ام کلثوم نام رکھا جاتا تھا. یعنی ابھی تو ظاہر ہے وہ پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام ام کلثوم رکھ دیا، جب بڑی ہوگی، شادی ہوگی، اولاد ہوگی تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو تاریخ میں کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ ان کی اولاد تھی یا نہیں تھی، اور یہ حرف عام میں ام کلثوم نام رکھا گیا. تو اس یہ بات کوئی اتنی پریشان کن نہیں ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نام عرب میں رکھے جاتے تھے. ایک درود پڑھ لیں: محمد و آل محمد، محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. اگر اجازت ہے تو کچھ گزارشات عرض کی جائیں. میری عادت ہے حضور کہ میں استخارہ کر کے عنوان رکھتا ہوں مجلس کا کہ مجھے کس موضوع پہ پڑھنا چاہیے. تو بہتر ہے استخارہ اس موضوع پر کہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں کہ بی بی پاک کو اللہ نے پاک و پاکیزہ دنیا میں بھیجا، یعنی دنیا میں پاک و پاکیزہ بھیجا ہے. یہاں آ کے پاک نہیں ہوئی ہیں بلکہ وہاں سے پاک آئی ہیں. غور فرمائیں، بس جب اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ وہاں سے پاک آئی ہیں تو ماننا پڑے گا پھر ان کی پیدائش ہماری سی پیدائش نہیں ہے. خدا سلامت رکھے. چھوٹی سی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، مگر میں تھوڑا سا کیونکہ 2 مجلسیں ہیں تو میں عشرے کا میٹر آپ کی خدمت میں 2 مجلسوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کل ابھی جیسے بچے نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ 11 بجے ٹھیک، اور اس دفعہ انہوں نے کافی حد تک وعدہ وفائی کی ہے کہ کسی حد تک بہرحال خدا سلامت رکھے. مجبوری ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں بانیان کی مجبوری بھی ہوتی ہے کیونکہ ذاکرین واعظین مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں. 7 صحابہ ایسے ہیں تاریخ اسلام میں، 7 صحابہ کہ جو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے دروازہ جناب سیدہ پہ بوسہ دیا کرتے تھے. آپ کو سلامت رکھے. میں جلدی سے لا رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں. 7 صحابہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں اس سردی کے موسم میں آپ خواتین کا اور مردوں کا آنا یہ اس ذکر کا کمال ہے. اور علاقے میں 3-4 جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، سب جگہ نامور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا یہاں تشریف لانا یہ معجزہ ہے اس موسم میں اور اس ذکر کا کمال ہے. 7 صحابہ ایسے ہیں جو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے دروازہ جناب سیدہ پہ آ کے چوکھٹ پہ بوسہ دیتے تھے، پھر جاتے تھے مسجد نبوی میں اور سرکار کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے تھے.
اور نماز پڑھ کے جب سرکار واعظ و نصیحت دیتے تھے، آیات سناتے تھے، وحی کا بیان سناتے تھے، تو وہ سن کے پھر دروازہ جناب سیدہ پہ آتے تھے یا علی، اور آ کر اپنی ریش مبارک سے بی بی کے دروازے پہ جھاڑو دیتے تھے۔ 7 صحابہ تاریخ اسلام میں ایسے ہیں جو یہ کام کرتے تھے۔ اور اب میں ایک جملہ کہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان پاکستان میں ایک رواج قائم رکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسجد ہوتی ہے اس کے برابر میں امام بارگاہ بناتے ہیں، یا امام بارگاہ کے برابر میں مسجد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت صحابہ ہے کہ پہلے زہرا کے دروازے پہ جاؤ، پھر نماز پڑھو، پھر زہرا کے دروازے پہ۔ اور فرما رہے ہیں یہ صحابہ کی سنت ہے، لہٰذا ہمارے ہاں یہ رواج، شاید یہ روایت ہمارے بزرگوں نے یقیناً پڑھی ہوگی، تو امام بارگاہ کے ساتھ مسجد، مسجد کے ساتھ امام بارگاہ۔ اچھا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، میں بہت ملکوں میں گیا ہوں، امریکہ، کینیڈا 24-25 دفعہ، تو وہاں یہ ہوتا ہے چھوٹی جگہ ہوتی ہے تو اسی میں نماز کر رہے ہوتے ہیں، اسی میں مجلس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مسجد امام بارگاہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا نام اس کو مسجد کا دیتے ہیں اس لیے کہ مسجد کی اپنی حیثیت ہے، امام بارگاہ کا اپنا اس کی فضیلت ہے۔ مگر جہاں امام بارگاہ نہیں بنا پاتے ہیں، مسجد کا جگہ کم ہوتی ہے، وہاں باہر ایک چھوٹا سا علم لگا دیتے ہیں یا علی، کیونکہ علم کو نسبت ہے اہل بیت سے، مسجد کو نسبت ہے اللہ کے گھر سے، تو علم اس لیے لگاتے ہیں کہ بھئی امام بارگاہ نہیں بنا پائے تو پہلے علم کو بوسہ دیں، پھر مسجد میں آئے اور پھر علم کو بوسہ دیں تاکہ سنت صحابہ پر عمل ہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ صحابہ کی سنت تھی۔ اچھا میں سیکوینس سے لے کے چل رہا ہوں تاکہ کل کی مجلس سے بھی متصل انشاءاللہ ہو جائیں، کہ جناب یہ ساتوں کے ساتوں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ کب؟ جب واعظ و نصیحت سن کے سرکار کی خدمت سے آ جاتے تھے، اور بی بی کے دروازے پر ادب کے طور پر دستک نہیں دیتے تھے، غور فرمائے گا، یعنی بجاتے نہیں تھے دروازہ، کہ بی بی کا ادب ہے کہ ہم دروازہ بجائیں کہیں بی بی جو ہے وہ متاثر نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو، پریشان نہ ہو، تو دروازے کو بجاتے نہیں تھے، دروازے پہ بیٹھ کے آہستہ سے درود پڑھتے تھے، غور فرمائے گا، پھر تھوڑا سا زور سے پڑھتے تھے کہ ہماری آواز بی بی تک پہنچ جائے، پھر تھوڑا سا اور زور سے پڑھتے تھے، اتنے کہ بی بی کے حجرے تک آواز پہنچ جائے، تو 3 دفعہ درود پڑھتے تھے۔ اب میں جملہ کہوں، ایک یہ صحابہ ہیں جو دروازے پر درود سے اب ادب کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دروازہ جلا رہے ہیں، اور فرمایا لہذا یہ 3 دفعہ درود پڑھتے تھے اور دروازے پہ درود پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ بی بی اندر آواز سن لیتی تھی کہ یہ میرے غلام جو ہیں دروازے پہ بیٹھے ہیں، تو آپ دروازے کے پاس آتی تھی، بیچ میں دروازہ ہے، پردہ ہے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بی بی ان کو جواب سلام دیتی تھی۔ اب بی بی معصوم عالم جنہیں جواب سلام دیں ان کا کیا رتبہ ہونا چاہیے، جواب سلام دیتی تھی، اور اس کے بعد پوچھتی تھی کہ بھئی بتاؤ کیا مسئلہ ہے، تم دروازے پہ بیٹھے ہو، درود پڑھ رہے ہو، کوئی سوال ہے؟ تو جناب سلمان نے ایک دن عرض کی آقازادی ہماری خواہش ہے، اس طرف آ جائیے، ادھر جگہ ہے، ادھر آ جائے، ہماری خواہش ہے بی بی، ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے صحن کی کوئی بات سنائیے، جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، اپنے صحن کی کوئی بات سنائیے۔ تو بی بی فرماتی ہیں ہاں اے سلمان، کل دوپہر کو میرے صحن میں 3 حوریں نازل ہوئی تھی، تھوڑا سا جاگ جائیں، میرے صحن میں 3 حوریں نازل ہوئی تھی، تو ان میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی اس سے میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے سلمہ۔ تو بی بی فرماتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ سلمہ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہیں کس کے لیے خلق کیا ہے؟ یا علی، بھائی حور مومنین کے لیے بنی ہے نا، حور مومنین کے لیے بنی ہے، وہاں وہ بم دھماکہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مار دیں گے تو حوریں ملیں گی، اور فرمایا ہمارے کراچی میں بم دھماکہ ہوا، مدینۃ العلم امام بارگاہ ایک گلشن میں، وہاں بم دھماکہ ہوا، تو ایک دہشت گرد جس نے پیٹ سے باندھا ہوا تھا بم،
وہ تو مر گیا، ایک پکڑا گیا زخمی ہو گیا. وہ زخمی حالت میں ہسپتال میں تھا، ہسپتال میں علاج ہو رہا تھا اس کا، بے ہوش تھا. اتفاق سے جو نرسیں خدمت کر رہی تھی، دو ادھر دو ادھر، تو وہ تھی کرسچن عیسائی. اور قدرت کا نظام ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے جس کا جیسا رنگ کلر بنایا ہو. تو وہ خواتین تھی تھوڑے کالے کلر کی جو نرسیں تھی. تو یہ زخمی تھا. جیسے اس کو ہوش آیا تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، کہ بھائی ہمارے مولوی صاحب نے تو کہا تھا کہ حوریں بہت خوبصورت ہوں اور یہ تو کالی ہے. تو برابر میں ڈی ایس پی بیٹھا تھا ڈیوٹی پر تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے. تو اس نے کاندھا ہلا کے کہا کہ تھوڑے سے ٹھیک ہو جاؤ پھر بتائیں گے حوریں کیسی ہوتی ہیں. تو حوریں جو ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں. بی بی نے جو سب سے زیادہ خوبصورت حور تھی اس سے پوچھا کہ تمہیں اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اس نے کہا میرا نام سلمہ اسی لیے ہے کہ مجھے اللہ نے سلمان فارسی کے لیے بنوایا. آپ کا سلامت رکھے، مجھے اللہ نے سلمان فارسی کے لیے بنایا. کہا کہ جو دوسری حور تھی اس کا نام تھا ذرہ. کہا کہ تمہیں کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ وہ کہنے لگی مجھے ابو ذر غفاری کے لیے بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا جو دروازہ سیدہ کا ادب کرے گا اللہ مرنے سے پہلے اس کے لیے حوریں تیار کر لے گا. خدا سلامت رکھے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اپنی قسمت پہ ناز کریں. جو اس دروازے کی عزت کرتے ہیں، جو عزت کرتے ہیں امام بارگاہ مسجد کی، وہ ناز کریں اپنی قسمت پہ کہ ہم مثلا جنت البقیع نہیں جا پا رہے، ہم کربلا نہیں جا پا رہے، ان کی اصل چوکھٹ کو نہیں چوم پا رہے، تو ان سے نسبت جو دروازے ہیں ہم ان کی عزت کریں. جب امام بارگاہ میں آیا کریں تو دروازے کو بوسہ دیا کریں، عزت کیا کریں، اس لیے کہ یہ نسبت ہے جناب زہرا کے گھر سے. تو خیر تیسری حور سے پوچھا بی بی نے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے مقدادہ. مقدادہ. کہ اللہ نے تمہیں کس کے لیے بنایا ہے؟ کہنے لگی مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے مقداد کے لیے بنایا. اچھا، جو روایت میں سنانا چاہ رہا تھا وہاں تک آ گیا کہ اس وقت سلمان نے باہر سے آواز دے کے عرض کی آقا زادی صرف اتنا بتائیے کہ میرے نام والی حور سلمہ آپ کے برابر میں آ کے بیٹھی تھی یا پیروں میں زمین پہ بیٹھی تھی؟ اب ذرا معرفت کی بات دیکھیے، آپ کے برابر میں بیٹھی تھی یا پیروں میں زمین پر بیٹھی تھی؟ تو بی بی فرماتی ہیں حور تو معصوم ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں دنیا میں کوئی ملائکہ کو اور حوروں کو نہیں دیکھ سکتا. یہ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ کوئی بھی عام انسان، لفظ ہے تاریخ میں، کوئی بھی عام انسان حور اور ملائکہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے میں اور آپ فرشتے کو پہلی اور آخری دفعہ دیکھتے ہیں. یا علی، جب موت آتی ہے، روح قبض کرنے آتا ہے تو ہم پہلی اور آخری دفعہ دنیا میں دیکھتے ہیں. پھر قبر میں دیکھیں گے، برزخ میں دیکھیں گے، آخرت میں دیکھیں گے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن دنیا میں نہیں دیکھتے. مولا کا فرمان ہے. اس سے میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. امام فرما رہے ہیں کہ عام انسان دنیا میں فرشتے اور حور کو نہیں دیکھ سکتا. پتہ چلا جو ان کے دروازے پر آ کر سلام کرنے حوریں آئیں وہ عام انسان نہیں ہوا کرتے ہیں. یا علی، ان کو بڑی ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ اہل بیت ہماری طرح کے بشر ہیں، یہ قیاس نہ کریں، یہ عقیدہ نہ رکھیں. اس لیے کہ حور جن کے دروازے پہ گویا کنیز بن کر آئے. چلیں، آپ نے اس بات پہ داد دے دی تو مجھے ایک روایت اور یاد آ رہی ہے. ایک مرتبہ بی بی ام ایمن، آپ جانتے ہیں یہ بہت کنیز ہے اس دروازے کی، بی بی ام ایمن، یہ گھر میں داخل ہوئی. بی بی کے کنیز تھی، خدمت کرنے آتی تھی. جیسے ہی داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ بی بی اس زمانے میں جیسی بھی کرسی ہوتی تھی اس کرسی پہ تشریف فرمائے اور آنکھ لگی ہوئی ہے. بی بی سو رہی ہیں، غور کیجئے گا. تو ام ایمن نے جگانا مناسب نہیں سمجھا ادب میں. بی بی سو رہی ہیں. اب جو نگاہ پڑی تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ تسبیح خود بخود چل رہی تھی. تھوڑا سا جاگ جائیں، یعنی تسبیح کو کوئی بی بی کی انگلی نہیں ہل رہی تھی، تسبیح چل رہی تھی.
تو حیرت کرنے لگی یہ تصویر خود بخود چل رہی ہے. اب جو بی بی ام ایمن نے اس طرف دیکھا تو چکی بھی کوئی نہیں چلا رہا تھا, خود بخود چل رہی تھی. ظاہراً کوئی نہیں چلا رہا تھا, خود بخود چل رہی تھی. اب جو ان کی نگاہ پڑی تو جس جھولے میں مولا حسین سو رہے تھے وہ جھولا بھی خود بخود جھل رہا تھا. یعنی کوئی اس کو جھلانے والا نہیں تھا. بی بی کی مجلس ہے, میں بی بی پہ ہی عرض کروں گا, ان کے فضائل پڑھنے چاہیے, ان کی منسوب مجلس ہے. تو جھولا جھول رہا ہے. بی بی ام ایمن گھبرائیں کہ کیا معاملہ ہے, کوئی جنات ہیں, یہ کیا ہے. تو وہ الٹے پیر واپس ہوئیں, حضور پاک کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کیا, آقا عجیب منظر دیکھا ہے. آقا زادی کے ہاتھ میں تسبیح خود بخود چل رہی ہے, جھولا خود بخود جھول رہا ہے, چکی خود بخود چل رہی ہے. نبی مسکرا کے فرماتے ہیں میری بیٹی روزے سے ہے اور روزے سے آنکھ لگ گئی, تسبیح ہاتھ میں تھی. اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ جاؤ زہرا کی تسبیح رکنی نہیں چاہیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. زہرا کی تسبیح بڑی مہربانی. اللہم صلی علی محمد. زہرا کی تسبیح رکنی نہیں چاہیے. اللہ نے میکائیل کو حکم دیا کہ چکی رکنی نہیں چاہیے, تم جا کے چکی چلاؤ. اسرافیل کو حکم دیا کہ تم جا کر حسین کا جھولا جھلاؤ. تو رسول فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ خدمت کے لیے آئے ہیں زہرا کے دروازے پر. تو میں جملہ کہہ دوں کہ ملائکہ اور حوریں جس دروازے پہ خدمت کے لیے آئے وہ بی بی کتنی عظیم ہونی چاہیے جن کے دروازے پہ. تو خیر روایت سنا رہا تھا کہ جناب سلمان نے پوچھا کہ سرکار میرے نام والی حور آپ کے برابر میں بیٹھی تھی یا پیروں میں زمین پہ بیٹھی تھی؟ تو حضور بی بی فرماتی ہیں اگر برابر میں بیٹھ گئی تو کیا ہو گیا, وہ تو معصوم ہے, حوریں تو معصومہ ہوتی ہیں. جواب سنیے گا. حضرت سلمان فرماتے ہیں آقا زادی اگر میرے نام والی حور آپ کے برابر میں بیٹھ گئی تو مجھے جنت میں بھی قبول نہیں ہوگی. خدا آپ کو سلامت رکھے. مجھے جنت میں بھی قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ جو آپ کے برابر میں بیٹھ جائے وہ قابل احترام نہیں ہوا کرتی. تو حور اور جنات ملائکہ ان کے دروازے پر خدمت کے لیے آتے تھے. یہ ساتوں کے ساتوں صحابہ جو شروع سے مجلس میں تھے وہ لطف لیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ 7 صحابہ دروازہ جناب سیدہ پہ نماز فجر سے پہلے بھی آتے تھے, بعد میں بھی آتے تھے, اور دروازے پر ریش مبارک سے صفائی کرتے تھے اور پھر بیٹھ جاتے تھے. پھر 3 دفعہ درود پڑھتے تھے اور بی بی کو آمادہ کر لیتے تھے. بی بی جب دروازے پہ آ گئیں تو ایک دن جناب جابر نے پوچھا آقا زادی یہ فرمائیں آپ کے گھر کی کوئی خاص بات جو ہم دیگر صحابہ کو بتائیں. میں آ گیا اپنے موضوع پہ. بی بی فرماتی ہیں جابر کل میرے گھر میرے بابا تشریف لائے تھے اور مجھے سلام کرنے کے بعد کہا کہ بیٹی زہرا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. یا علی جان لے جانا چاہ رہا ہوں, میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. پڑھے لکھے حضرات ہیں, عربی گرامر میں لفظ بدن بھی موجود ہے اور لفظ جسم بھی موجود ہے, لیکن سرکار نے فی بدنی ذوفن فرمایا, فی جسمی ذوفن نہیں فرمایا کہ میرے جسم میں ذوف ہے. جب ہم نے لغت اٹھا کے دیکھی تو وہاں بدن کی معنی بھی لکھی تھی اور جسم کی معنی بھی لکھی تھی. لغت میں دیکھا جسم کہتے ہیں, جو سرکار نے بیان نہیں فرمایا, جسم کہتے ہیں سر سے لے کے پیروں تک کے حصے کو, اور بدن کہتے ہیں گردن سے لے کر پیروں تک کے حصے کو. سرکار نے کتنی احتیاط سے کام لیا کہ لفظ جسم نہیں فرمایا, کہیں ایسا نہ ہو کچھ دن کے بعد کوئی میرے دماغ کو ہذیان کی تہمت لگا دے. سرکار نے بدن کا لفظ استعمال فرمایا, جسم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. یہ بتانے کے لیے, اچھا یہ بھی عرض کر دوں, ایک فلسفے کا موضوع ہے, ٹائم اب زیادہ ہو رہا ہے, فلسفے کا موضوع ہے کہ ان کے جو جسم ہے نا وہ ہماری طرح کے جسم نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے, اس پر ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں. ان کو اپنے جسموں پہ قیاس نہ کریں. تو ان کا جو ذوف ہے وہ بھی ہمارا سا ذوف نہیں ہے. یا علی, ان کا ذوف ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا ذوف ہوتا ہے. اگر اجازت دیں تو بیچ میں ایک روایت یاد آ رہی ہے.
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد وآل محمد. میں بہت شکر گزار ہوں جتنے بھی احباب تشریف لائیں. امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی خوشی کے موقع پہ خوش ہوتے ہیں, آپ کے فضائل سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, چہرہ کھل جاتا ہے. آپ کی ولادت کا دن ہوتا ہے تو میلاد کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور غم کے دن ہوتے ہیں تو مصائب کرتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, روتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. مولا سے پوچھا, مولا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں, غم میں غم کرتے ہیں, تو باقی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی کرتے ہیں نہ غم کرتے ہیں. امام سے سوال ہوا, اگر نہیں پہنچی تو پھر دوہراؤں میں, میری بات پہنچ گئی صداقت شاہ صاحب. کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں, غم میں غم مناتے ہیں. اب ذرا آپ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے گا جو امام نے جواب دیا ہے. امام فرماتے ہیں سنو, جو ہماری خوشی میں خوشی کرتے ہیں, غم میں غم مناتے ہیں, جان لو اللہ نے ان کی روحوں کو ہمارے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے بنایا ہے. خدا آپ کو سلام. بہت بڑی بات ہے, مولا سلامت رکھے. ذرا اپنی قسمت پہ ناز کریں جن کو اللہ نے یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے بچے عطا کیے ہیں. ناز کریں کہ ان کی نسلوں میں ان کی روحوں کو اہل بیت کے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے بنایا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں میں, اگر میری بات نہیں پہنچی, کہ ہم اہل بیت کے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے ہمارے محبوں کی روحوں کو بنایا ہے. یا علی, اگر اجازت دیں اس میں ایک بات عرض کروں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میری اور آپ کی روح بنی ہے 14 کے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے. چیلنج ہے میرا, کوئی آیت نہیں دکھا سکتے, کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے فرمایا ہو کلو روح ذائقۃ الموت, یا علی, کہ ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نہیں, آیت میں کیا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, روح کو موت نہیں ہے. تو جملہ کہہ دوں, جب میری روح کو موت نہیں ہے تو میری روح بنی ہے ان کے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے, پھر ان کے جسموں کو موت کیسے ہو سکتی؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. چلیں, اتنی دیر بعد نعرہ لگا تو نعرہ تو لگا, بڑی مہربانی. اللہم صلی علی محمد وآل. توجہ میری طرف رکھیے گا. میں شکر گزار ہوں جو حضرات تشریف لا رہے ہیں. کل کوشش کریں گے ٹھیک 11 بجے ممبر لیں گے تو 1.5 گھنٹہ بھی پڑھ لیں گے, کہیں گے تو 2 گھنٹہ بھی پڑھ لیں گے. لیکن آج کی حد تک میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوں کی روحوں کو ہمارے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے بنایا ہے. تو ہماری روح کو تو موت نہیں ہے, تو ماننا پڑے گا کہ 14 کے جسموں کو موت نہیں ہے. ایک بھاری بات یاد آ رہی ہے آپ کے نعرے پر. نبی پاک فرماتے ہیں, یہ فلسفے کی بحث ہے اور اس کو بالکل ذہنوں کو انشاءاللہ کھول کے سنیے گا, کیونکہ اس میں الجھن بھی ہو سکتی ہے اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں سمجھا کے عرض کروں گا, ان کے جسموں کو موت نہیں ہے. اس لیے نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر ہم 14 معصومین کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو. یا علی, حدیث ہے سرکار کی. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, بہت سے لوگ گردن بھی نہیں ہلا رہے, تو اس لیے میں نے کہا نا کہ اس میں سنیں گے تو تھوڑا سا اشتباہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر میں تشریح کروں تو لطف لیں گے. کہا کہ اگر ہم 14 کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو. آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا, وہاں سائل نے سوال کر دیا. سرکار اس کی دلیل, اللہ تو فرما رہا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور آپ یہ فرما رہے ہیں یہی تو حکمت ہے اللہ کی کہ ہمیں تلوار یا زہر سے شہید کر کے اور ہمارے گویا کلو نفس ذائقۃ الموت کا مصداق قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ نہ ہوتا تلوار یا زہر, اسی لیے حضور پاک کو بھی کباب میں زہر ملا کے دیا تھا, اور حضور کی بھی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی ہے.
یہ اکثر بیان نہیں ہوتا لیکن یہ حقیقت ہے، جو پڑھے لکھے ہیں سب کو پتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر ہم 14 کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو۔ سائل نے کہا مولا دلیل؟ فرماتے ہیں ہمارا جسم 14 کا عین عدل ہے، یا علی فلسفے کی بحث ہے، ہمارا جسم عین عدل ہے، یعنی ہمارے جسم میں افراط و تفریط نہیں ہے، یا علی افراط و تفریط نہیں ہے، ہمارا جسم عین عدل ہے، اور جہاں بولنا بھی عدل ہو، چلنا بھی عدل ہو، سوچنا بھی عدل ہو۔ اب جملہ کہوں، ان کا کسی کو کاندھوں پر بٹھانا بھی عدل ہے، یا علی جملہ کہہ رہا ہوں، ان کا کسی کو پشت پر بٹھانا بھی عدل ہے، جملہ کہوں، ان کا کسی کو اپنے حجرے سے نکال دینا بھی عدل ہے، یا علی جو پہنچ جائے وہ پہنچ۔ ان کا ہر کام عدل ہے، ان کا جسم عین عدل ہے، ان کے یہاں افراط و تفریط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ افراط و تفریط ہے، ہم عین عدل نہیں ہیں۔ مولوی صاحب فقہ کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے عدل سے کام لیتے ہیں، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں پیش نماز کے لیے عدالت شرط ہے، اور نہیں فرما رہے کہ پیش نماز اس کو بنایا جائے جو عادل ہو، اس لیے عدالت شرط ہے۔ اور نبی فخر فرماتے ہیں، مجھ نبی کو، مجھ یتیم عبداللہ کو فخر ہے کہ میرا اللہ بھی عادل ہے، یا علی مجھے بھی عادل بنایا ہے، اور جس بادشاہ کے دور میں مجھے مبعوث کیا وہ بھی نوشہروان عادل تھا، یا علی یعنی عدل پر فخر فرماتے ہیں سرکار۔ اس لیے ہمارے ہاں اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے، اس کا مطلب ہے عین عدل، ان کا جسم عین عدل ہے، ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے۔ اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے، افراط و تفریط کی چھوٹی سی بچوں کے لیے مثال دے دوں۔ مجھے نہیں پتا یہ ظہور صاحب نیاز میں کیا کیا پکاتے ہیں، نیاز میں کیا ہوتا ہے کھانے میں، نیاز میں بریانی ہوتی ہے یا قورمہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے نیاز ہوتی ہے۔ آپ نیاز کھانے بیٹھ گئے، جملہ کہہ رہا ہوں، اور کسی شخص کا نیاز کے شفا ہونے کا عقیدہ بھی نہیں تھا، یا علی اور اس نے زیادہ کھا لی، یعنی بھوک تھی، ایک پلیٹ کی کھا لی، 2 پلیٹ بریانی، اور اس کو ڈائریا ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی۔ بھائی اسی کو افراط و تفریط کہتے ہیں، یا علی میں نے آسان الفاظ میں سمجھا دیا کہ افراط و تفریط کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کے محل پہ نہ رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے کھانے سجا دیے، یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، ڈاکٹر نے منع کیا تھا، آپ نے میٹھا بہت کھا لیا، طبیعت خراب ہو گئی، اور اس شفا کا عقیدہ بھی نہیں تھا، حالانکہ یہ تبرک جو ہے شفا ہے۔ آپ کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہوں، جن ملائکہ کو کھانے کی احتیاج نہیں ہے، یعنی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھانا پینا نہیں کرتے ملائکہ، وہ بھی تبرک کے طور پر دروازہ سیدہ پر روٹیاں لینے آتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے میں اسے ذاکر خطیب ہی نہیں مانتا جو مجمع شناس نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو بیچ بیچ میں جگاتا رہوں گا، لہٰذا تھوڑا سا آمادہ رہیں گے کہ جناب ان کو احتیاج نہیں ہے ملائکہ کو، پھر بھی دروازہ سیدہ پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں۔ جملہ کہوں، اللہ نے ان کو یتیم و مسکین و اسیر بنا کے دروازے سیدہ پہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں سے روٹی مانگ کر لاؤ اور مسلمانوں کو سبق سکھاؤ کہ اگر رزق میں وسعت چاہیے تو دروازہ سیدہ پر آنا ہوگا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر رزق وافر چاہیے تو اس دروازے پہ آنا ہوگا۔ اچھا بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ جناب افراط و تفریط
14 में इफरात व तफरीत नहीं है। इनका जिस्म, इनका खाना पीना उठना बैठना ऐने अदल है, और जहां अदली अदल होगा वहां मौत नहीं होगी, जहां इफरात व तफरीत होगा वहां मौत होगी। अब मैं इस पे आधा घंटा बोल सकता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे इस मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और कल तक पे ले जाना है, तो एक जुमले में तशरीह कर दूं। 14 को तलवार या जहर से शहीद न किया जाए तो इनकी मौत वाकई नहीं होगी। ये 14वें में पहले के बयान है नबी पाक का। अब जल्दी से जुमला कह दूं, मैं देखूं आप कैसे सुनते हैं। सर्दी है, यकीनन लोगों के बहुत सौ के कानों पे मफलर है, लेकिन जहां तक मेरी बात पहुंचे, जिस 14वें मासूम को, 12वें इमाम को तलवार ने और जहर ने अभी तक नहीं छुआ, वो अभी तक जिंदा है या नहीं है? खुदा सलामत रखे, खुदा जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह, बड़ी मेहरबानी हुजूर। 14वें जिंदा है या नहीं है? बच्चे बताएं, 14वें जिंदा है या नहीं है? भाई हमारे 12वें इमाम जिंदा है ना? बोलो बच्चों, तुम्हें पता है हमारे 12वें इमाम जिंदा है और 1300 साल से जिंदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14वें हैं ये मासूम, 12वें हैं इमाम, तो ये अब तक जिंदा है क्योंकि तलवार और जहर ने नहीं छुआ। तो अगर 13 को भी न छूती तो वो भी ऐसे ही रहते। गौर फरमा रहे हैं। इसलिए इनके यहां इफरात व तफरीत नहीं है इनके यहां। तो बस मैंने अर्ज किया कि जब मेरी और आपकी रूह इनके जिस्मों की बची हुई तीनत से बनी है, तो फिर मेरी रूह को मौत नहीं है। आप दफन भी कर देते हैं मुर्दे को, तो जो आखिरी तख्ता लग रहा होता है, आखिरी स्लेब, आखिरी तख्ता पैरों की तरफ जब लग रहा होता है, तो रूह अंदर दाखिल हो जाती है कब्र में। उसी की रूह पहले तो बाहर होती है, रूह जिस्म से तो निकल गई, मर गया, लेकिन उसमें अंदर दाखिल हो जाती है कब्र में। उसे अपने इस जिस्म से मोहब्बत होती है, जिस जिस्म से वो निकली है उससे उसे मोहब्बत होती है। जाहिर है सारी जिंदगी साथ रही है, लिहाजा मोहब्बत होती है, तो वो कब्र के अंदर दाखिल हो जाती है। जिस्म में दाखिल नहीं होती, कब्र के अंदर दाखिल हो जाती। इसलिए जुमला कहूं, ये माएं बहनें सुन रही हैं, ऐसे कब्रिस्तानों के पास से जो ईसाइयों के हों, पारसियों के हों या हिंदुओं के हों, या मिसाल के तौर पे मरघट हो या इस तरह से, वहां खास तौर पे खवातीन कुछ ना कुछ दिल में जिक्र खुदा पढ़ती हुई गुजरे, ताकि वहां जो परेशान रूहें हैं वो इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। एक पते की बात कर रहा हूं, मर्दों के लिए भी ये बात है। बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, बहुत सी खवातीन मसलन हामला होती हैं, उनके बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो खुद परेशान हो जाती हैं। इसके सबब ये होते हैं कि पारसी लोग अपनी जिस्मों को चील कव्वों को खिलाते हैं और रूह परेशान रहती है, रूह दफन नहीं होती, रूह मैयत के साथ नहीं जाती। इसी तरह हिंदू जलाते हैं और उसकी रूह परेशान रहती है। हिंदुस्तान में इसलिए ये ज्यादा है, जादू और टोना और इस किस्म की चीजें, तो रूह उसकी परेशान रहती है जो सुपुर्दे तुराब जिस्म नहीं होता। इसका मतलब है जो तुराब के हवाले जिस्म कर दिया जाता है उसकी रूह भी पाकीज़ा रहती है। मैं कहूंगा जब तुराब इतनी अच्छी है तो अबू तुराब को कैसा होना चाहिए। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए। चले आप इस पे आमादा हो गए, मैं बहुत कुछ क्या करूं, टाइम बहुत क्लोज हो रहा है कि जनाब यही सबब है। अब बात आ गई है तो हुजूर अर्ज कर दूं, यही सबब है कि हमारा मरने वाला जब मरता है तो हम उसको चील कव्वों को नहीं खिलाते, हम उसे लकड़ियों में जलाते नहीं है, हम उसे समंदर के हवाले नहीं करते, हम उसे हवा आंधी के हवाले नहीं करते, हम उसे पानी के हवाले नहीं करते। हालांकि अल्लाह ने मेरे आपके जिस्म को 4 चीजों से बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला 4 चीजों से बना था। जितना पानी लिया था उतनी हवा ली थी, उतनी आग ली थी, उतना ही मट्टी ली थी, तो 4 चीजों से बना था। मसलन अगर 10 किलो का पानी था तो 10 किलो का आग थी, तो 10 किलो की हवा थी, तो 10 किलो की मसलन मट्टी थी। तो चारों हमवजन चीजें अल्लाह ने ली थी, उससे आदम का पुतला बना था। तो अब होना तो ये चाहिए ना कि हम कभी आग के हवाले कर दें, कभी पानी के हवाले कर दें,
کبھی مٹی کے حوالے کر دیں، کبھی ہوا کے حوالے کر دیں. یہ ہمیشہ تراب ہی کے حوالے میت کیوں کرتے ہیں؟ جملہ کہوں، اس لیے کہ ان چار عناصر اربع میں، ہوا، پانی، مٹی، آگ، ان چار عناصر اربع میں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً امین صرف تراب ہی کو رکھا ہے. علی میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. پتہ چلا ان چار میں 3 خائن ہیں، ایک ہی امین ہے. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. ان چار عناصر میں 3 خائن ہیں. میں دلیل بھی دے رہا ہوں. خائن کا مطلب کیا ہے؟ خیانت کرنا. آپ آگ کے حوالے کر دیں، میت کو جلا دے گا. آپ پانی کے حوالے کر دیں، میت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، مچھلیاں کھا جائیں گی. آپ ہوا کے حوالے کر دیں، آندھی طوفان کے، وہ ختم ہو جائے گی. صرف تراب کے حوالے کریں میت. یا علی. خیرپور میں ہمارا اصلی گاؤں خیرپور ہے، خیرپور میرس. تو وہاں ہمارے دوست کے والد انتقال کر گئے. ان کی خواہش تھی کہ مجھے کربلا یا مشہد میں دفن کیا جائے. صدام کا دور تھا تو ظاہر ہے کہ نہیں دفن ہو سکتے تھے. تو ہمارے استاد تھے مولانا محمد قاسم زیدی صاحب اللہ مقامہ. ان سے پوچھا کہ حضور کیا کریں، ان کی تو وصیت تھی. انہوں نے کہا کہ امانتاً ایک مفاتی میں دعا ہے وہ پڑھو، اور امانتاً مٹی سے کہو، قبر سے کہو کہ اس کو ہم 10 سال کے لیے امانتاً رکھ رہے ہیں. اور 10 سال کے بعد نکال لیں گے. پہلے بھی نکال سکتے ہیں، جب بھی موقع ملا تو کربلا یا مشہد لے جائیں گے میت. یہ ہم امانتاً رکھ رہے ہیں. میں چشمدید گواہ ہوں کہ 10 سال سے ذرا پہلے ہی انہوں نے میت نکالی تو کفن بھی میلا نہیں تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو اب جملہ کہہ دوں کہ مٹی نے کتنی امانت داری کی. تو کہوں جب تراب اتنی امین ہے تو ابو تراب کیسا ہونا چاہیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے تراب کو اتنا امین بنایا ہے تو ابو تراب کیسا ہونا چاہیے. اب میں کیا کروں حضور، بات سے بات نکل رہی ہے تو ایک جملہ اور سن لیں. تراب اتنی امین ہے تو ابو تراب کیسا ہوگا. اب میں بچوں سے سوال کروں کہ نبی پاک کو کفار صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ یا علی. اس لیے کہ ان کے کردار ایسا تھا کہ کبھی غلط بیانی نہیں فرماتے تھے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. اس لیے کفار و مشرکین جو ان کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن صادق اور امین مانتے تھے، وہ کفار و مشرکین. جملہ کہوں گا میں اگر آپ نے قدر کی. نبی پاک جو 40 سال اپنے آپ کو صادق اور امین کفار سے منوا کر شب ہجرت مولا علی کو امانتیں دے کر جا رہے ہیں، مولا علی کو امانتیں دے کر جا رہے ہیں. اب میں جملہ کہوں، اگر علی امانت میں نعوذ باللہ خیانت کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ رسول کے صادق اور امین ہونے پہ شک آ جائے گا. تو اب میں ذرا جملہ بدلوں، اگر اجازت دیں تو جملہ بدلوں. اس کا مطلب ہے نبی یہ امانتیں سونا چاندی نہیں دے کے جا رہے ہیں، دراصل علی کے حوالے اپنا مستقبل دے کر جا رہے ہیں. یا علی. خدا آپ کو سلامت رہے. بات آ گئی مولا علی کی. میں عرض کر رہا تھا اور بات لمبی ہو گئی کہ ان 14 کو تلوار و زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ان کی موت ہی واقع نہ ہو، کیونکہ ان کے ہاں افراط و تفریط نہیں ہے. وہ بات اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی کہ پوچھا کسی نے مولا سے کہ یا امام صادق علیہ السلام یہ بتائیے کہ ہم روتے کیوں ہیں آپ کے غم میں، ہم آپ کے فضائل میں خوش کیوں ہوتے ہیں. تو کہا کہ ان کی روحیں ہمارے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے بنی ہے کہ جو ہمارے غم میں غم کرتے ہیں، خوشی میں خوشی کرتے ہیں. تو بات لمبی ہو گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ جناب جابر سے، اگر بھول گئے تو چھوڑ دوں، جناب جابر سے بی بی فرما رہی ہیں، جابر میرے گھر میں میرے بابا تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. یہ جو میں نے اتنی ساری 20-25 منٹ کی بات کی ہے یہ سمجھانے کے لیے بچوں کو کہ ان کے جسم ہمارے سے جسم نہیں ہے، ان کا ذوف ہمارا سا ذوف نہیں ہے. لہذا اچھا چلیں آپ آمادہ ہو ہی گئے تو ایک جملہ اور کہہ دوں
آپ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مرض بتانے کے لیے. ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شفا ملے. جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں وہ بی بی سیدہ سے فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. جان لے جانا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی نے اپنی امت کو شفا کے لیے دروازہ بتایا ہے سیدہ کا. بس ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کہ کہا کہ بی بی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. دیکھیے یہ ہے اہل بیت. نبی نے دکھایا شفا کے لیے زہرا کا گھر. اور زہرا کیا فرماتی ہے؟ بابا خدا آپ کو ضعف سے محفوظ رکھے. یا علی. نبی نے بتایا زہرا کا گھر، زہرا نے بتایا اللہ کا گھر. نبی نے پھر فرمایا لاؤ مجھے وہ اپنی یمنی چادر جو اوڑا کرتی ہو. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ شفا ملے گی تو بذریعہ زہرا یا علی ان کے دروازے سے کائنات کو شفا ملے گی. لہذا بی بی نے چادر دی. بس 2 جملے اور سن لے فضائل کے. جب چادر دی نبی پاک اوڑھ کے سو رہے تھے. ایسا نور تھا کہ جو سر تپا آسمان کو جا رہا تھا. ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں علامہ مجلسی علیہ رحمہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ نور آسمان کی طرف جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کی چادر کے سبب سرکار کا ضعف ختم ہو گیا. تو اب میں جملہ کہوں یہ علم تعزیے بناتے ہیں یا نہیں؟ یہ منسوب ہے اہل بیت کی طرف. تو جب زہرا کی چادر سے رحمت للعالمین کا ضعف ختم ہو رہا ہے تو ہماری بیماریاں بھی ان کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. ہم کبھی عرض کروں گا کہ یہ جھولے کی ہم کیوں تعظیم کرتے ہیں شہزادہ علی اصغر کے. اس جھولے کے ذریعے سے کیوں اولادیں ملتی ہیں بے اولادوں کو، کیوں شفا ملتی ہے. مجھے یاد دلانا، کل اس موضوع پہ کچھ عرض کر لیں گے. لیکن آج کی حد تک کہ جناب چادر اوڑی ضعف ختم ہو گیا. بی بی فرماتی ہیں اے جابر، یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ بی بی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے پردے میں اور صحابہ کو بتا رہی ہیں اور جابر کو مخاطب کر کے فرما رہی ہیں اے جابر تھوڑی دیر میں میرے لال حسن آئے. تھوڑا سا بیان کر دوں چھوڑ دوں؟ وقفہ کب کریں گے؟ اچھا چلیں 2 جملے سن. شکریہ بابو. بی بی فرماتی ہے جابر تھوڑی دیر میں میرے بیٹے حسن آئے اور مجھ سے کہا کہ اماں میں اپنے گھر میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. فرمایا ہاں کمرے کے اندر چادر کے نیچے تمہارے نانا موجود ہیں. گئے، جا کر سلام کیا. نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ کہا بسم اللہ آ جاؤ. پھر مولا حسین آئے. بی بی فرماتی ہے جابر میرا بیٹا حسین آیا، اس نے بھی وہی بات کی کہ میں اپنے گھر میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اہل حدیث کے ایک عالم نے مجھ سے بحث کی ہمارے حیدرآباد سندھ میں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا تو کمرے کے اندر ہیں، چادر کے نیچے ہیں، شہزادے صحن میں ہیں دروازے کے پاس، تو یہ خوشبو کیسے آ گئی؟ یا علی. اہل حدیث کے مولانا کہہ رہے ہیں یہ خوشبو کیسے آ گئی؟ میں نے ان سے کہا مولانا آپ اپنے آپ کو کہتے اہل حدیث ہیں لیکن حدیث ہی نہیں پڑھتے. یا علی. ناراض ہو رہے ہیں آپ حضرات. آپ حدیث ہی نہیں پڑھتے. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا بخاری میں موجود نہیں ہے، میرے پاس موجود ہے، میں دکھا دوں گا. ابھی نکالی نہیں ہے اس حدیث کو، اب آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں فضائل اہل بیت کی احادیث کو. میں نے کہا ابھی بھی بخاری میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحانتین، حسن اور حسین میری خوشبو ہے. خدا آپ کا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سردی ہے بہت سے لوگ درود نہیں پڑھ رہے تو کوئی بات نہیں. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا سلامت رکھے. کہ جناب کہا کہ حسن اور حسین میری خوشبو ہیں. اب آپ سب پڑھے لکھے ہیں، ہمارے یہاں کوئی جاہل نہیں ہوتا ہے، سب عالم ہوتے ہیں کیونکہ معرفت امام رکھتے ہیں.
لہذا آپ سب عالم ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ نبی فرماتے ہیں میری خوشبو حسن اور حسین ہے. اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو پھول کہہ رہے ہیں، گل کہہ رہے ہیں، خوشبو حسنین کو کہہ رہے ہیں. تو جملہ کہوں، خوشبو کبھی گل سے جدا ہی نہیں ہوا کرتی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب چلیں ایک جملہ بڑھا دوں، گل کی قیمت ہی خوشبو کی وجہ سے ہوا کرتی ہے. یعنی اگر نبی ہیں تو ان کی خوشبوئیں حسنین، نبی رسول ہیں تو ان کی خوشبوئیں حسنین. اب اگر نبوت اور رسالت چاہیے تو حسنین کے دروازے پہ آنا ہو، ان کے ذریعے سے نبی ملے گا. لہذا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. درود ذرا مل کے پڑھا کریں. چلیں ٹائم کم ہے کہ جناب ان کی خوشبو ہے. یہ دونوں شہزادے دونوں گئے. ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، حدیث قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، اکثر اس کا ترجمہ ہوتا رہتا ہے، لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں شہزادے گئے نانا کے پاس. نانا اجازت ہے ہم چادر میں آ جائیں؟ چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، کوئی واقعہ اس واقعے سے پہلے یا اس واقعے کے بعد آپ نہیں دکھا سکتے کہ ان شہزادوں نے کبھی نانا سے کسی مسئلے میں اجازت مانگی ہو. یا علی، صرف یہ موقع ہے. منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں حضور، مولا حسن حسین آتے تھے گود میں بیٹھ جاتے تھے، بلکہ نبی نیچے اتر کے گود میں لیتے تھے، آگے بڑھ کے گود میں اٹھاتے تھے. ایک دفعہ مولا حسین گر رہے تھے، چوکھٹ سے ٹکرا کر، گرنے نہیں دیا، آ کر گود میں اٹھا لیا نبی پاک نے اور زانو پہ بٹھایا، پھر بتایا کہ اس حسین کی معرفت حاصل کرو. تو کتنے واقعات ہیں. سب سے بڑا واقعہ ہے نماز، اور نماز بھی رسول کی نماز. اور نماز میں شہزادے آ کے کاندھے پہ بیٹھ جاتے تھے، پشت پر بیٹھ جاتے تھے، اجازت نہیں مانگتے تھے کہ نانا اجازت ہے کہ ہم آپ کے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں. یا حالی اب آپ تھک گئے، اجازت ہے نانا ہم آپ کی پشت پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں کبھی اجازت مانگی. آج چادر میں داخل ہونے سے پہلے کیوں اجازت مانگ رہے ہیں؟ یا حالی بس یہ راز سن لیں، پھر تفصیل انشاءاللہ کل عرض کریں گے. آخر سبب کیا ہے کہ چادر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگ رہے ہیں؟ نانا اجازت ہے چادر میں آ جائیں. تو ہمارے علماء نے لکھا ہے امام ہوتا ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، امام بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، امام ہوتا ہے. بیٹھا ہو یا کھڑا ہو کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام بیٹھا ہو گویا صلح کرے تو امام ہے، امام کھڑا ہو گویا جنگ کرے تو بھی امام ہے. امام ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. دونوں شہزادوں کا، بہت بھاری بات کہہ رہا ہوں، دونوں شہزادوں کا اجازت لے کے چادر میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادے تاریخ میں رقم کرانا چاہتے ہیں کہ کوئی متعصب مورخ یہ کہہ دے گا کہ حسن اور حسین کو نانا سے بڑی محبت تھی، نانا کو نواسوں سے بڑی محبت تھی. جب چاہتے تھے کاندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، جب چاہتے تھے پشت پر بیٹھ جاتے تھے. آج چادر میں بھی محبت میں داخل ہو گئے. آیا تطہیر ان کی شان میں نہیں ہے. دونوں نے اجازت لے کے بتایا کہ آج ہم اللہ کے نبی کی مرضی سے چادر میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ جو آیت آئے گی ہماری شان میں نازل ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے. یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا. خدا صحت و سلامتی، جو بچے بڑے بیمار ہیں خدا انہیں صحت عطا فرمائے. میں جلدی سے فضائل کا ایک آخری جملہ سن لیں کہ جب کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام، بی بی فرماتی ہیں جابر کہ میرے شوہر آئے اور وہ بھی اجازت لے کے چادر میں داخل ہوئے. پھر میں گئی، اجازت دے تو یہ بات پوری کر دوں. اندر گئی میں بھی اجازت لے کے چادر میں، اور ہم پانچوں کے پانچوں چادر میں جمع ہو گئے. کیا فرمایا؟ فلمک تمنا جمیعن تحت الکسا. جب ہم پانچوں کے پانچوں چادر کے اندر آ گئے، اور فرما کس سے رہی ہے؟ جابر سے کہ اے جابر، جب ہم پانچوں کے پانچوں چادر کے اندر آ گئے تو جبرائیل امین نے اللہ سے سوال کیا. یا علی، میں نے پوری تقریر میں اس جملے کے علاوہ کسی جملے پہ زور نہیں دیا.
تو जिब्राइल अमीन ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? या अली, फिर दोहरा रहा हूं, जो हजरात मुतवज्जे हैं, बीबी फरमाती है, ए जाबिर, जब हम पांचों के पांचों चादर के अंदर आ गए तो जिब्राइल ने अल्लाह से सवाल किया। इस वक्त आप छत के अंदर बैठे हैं ना, छत के नीचे बैठे हैं, इस वक्त कोई मां बहन, कोई बच्चा, कोई बड़ा बता सकता है कि छत पे क्या हो रहा है? या अली, इस छत के ऊपर कबूतर बैठा है, कौवा बैठा है, पुलिस वाला खड़ा है, कोई फौजी खड़ा है, छत पे क्या हो रहा है? कोई इस वक्त बता सकता है खड़े होके कि क्या हो रहा है? सदाकत शाह, आप पीर साहब हैं, आप बता सकते हैं कि इस वक्त ऊपर क्या हो रहा है? जब तक कि आप हिसाब न लगाएं नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। बीबी फरमा रही है, जब हम चादर के अंदर आ गए तो जिब्राइल ने अल्लाह से सवाल किया, जहां ले जाना है, खुदा आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार हूं, याद दिलाइएगा हुजूर, आप याद दिलाइएगा तो कल यहीं से बात शुरू करेंगे कि बीबी फरमा रही है कि चादर के अंदर आ गए, अंदर चादर थी कमरे के अंदर, कमरा था छत वाला, चादर के अंदर भी है, छत के नीचे भी है। फरमा रही है, जब हम अंदर आ गए पांचों के पांचों, फिर दोहरा रहा हूं, फलम्मक तमन्ना जमीयन तहतल किसा, तो जिब्राइल अमीन ने अल्लाह से सवाल किया। अब मेरा सवाल आप सबसे है, बीबी को किसने बताया कि जिब्राइल अल्लाह से सवाल कर रहे हैं? या अली, बहुत बड़ी बात कही है मैंने, बहुत से हजरात गर्दन भी नहीं हिला रहे, तो आपकी मर्जी, जैसे चाहें सुने। मैं जुमला कह रहा हूं, अच्छा और भारी जुमला कहूं हुजूर, इससे भी भारी जुमला, सिर्फ यही नहीं, जिब्राइल तो इनके घर के नौकर है ना, यही नहीं, बीबी ये भी फरमा रही है जाबिर से कि अल्लाह ने जवाब क्या दिया। या जो पहुंच जाए वो पहुंच, अल्लाह ने जवाब क्या दिया वो भी फरमा रही है कि हम चादर के अंदर हैं तो पता ये चला ये ज़हरा वो अजीम बीबी हैं जो चादर के नीचे बैठकर जिब्राइल की बात भी सुन रही हैं, अल्लाह की गुफ्तगू भी सुन रही हैं। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा जिंदगी अता फरमाए। बीबी फरमाती है कि ए जाबिर, जब हम पांचों के पांचों चादर के अंदर आ गए तो जिब्राइल अमीन ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह ये चादर के नीचे है कौन? तो चले इसका जवाब सुन लें। आज की हद तक बीबी को कोई नहीं बताएगा, या चले कोई किसी के मुताले में हो, ज़ाहिर है कि ये इल्मी शहर है, यहाँ हजारों मजलिसें होती हैं, किसी आलिम जाकिर से सुना हो कि जनाब तीन बड़े फरिश्ते हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इन तीन फरिश्तों में से जिब्राइल तो वहां सवाल कर रहे थे, मीकाइल ने आके इजाजत मांगी हो कि आकाज़ादी इजाजत है, सरकार इजाजत है कि मैं चादर के अंदर आ जाऊं, और अंदर आके बीबी के कान में बताया हो कि आकाज़ादी जिब्राइल अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, आप बाद में जाबिर को बता दीजिएगा। या अली, कोई ऐसी रिवायत है किसी के मुताले में? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जुमला सुन लें। एक बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं जिन्होंने बीबी पर 16 किताबें लिखी हैं, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। 16 किताबें लिखी हैं। वो फरमाते हैं कि लफ्ज ज़हरा, नाम ज़हरा की 70 मानाएं हैं। नाम ज़हरा की 70 मानाएं हैं। वो फरमाते हैं एक माना, 70 में से एक माना ज़हरा की यह है कि ज़हरा उस बीबी को कहते हैं जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबरें रखा करती है। खुदा आपको सलामत रखे। ज़हरा उस बीबी को कहा जाता है जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबरें रखें। बीबी को कोई नहीं बताएगा। अल्लाह ने क्या जवाब दिया, बीबी ने जिब्राइल अमीन को कैसे तालीम किया, फिर आगे क्या हुआ, इसमें बड़े लतीफ नुकात हैं। पूरे अशरे का मैटर है, इंशाल्लाह कल बयान करेंगे बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह। और दुआ कर लें, अगर आज आपने नियत कर ली कि कल मजलिस में इंशाल्लाह हम आएंगे, और मैं भी नियत कर रहा हूं कि इंशाल्लाह 11 बजे मिंबर लेंगे, तो कल तक की जिंदगी तो बीबी हमें दे ही देंगे इंशाल्लाह। खुदा सबको सलामत रखे। एक दुरूद पढ़ने बुलंद आवाज से मोहम्मद। खुदा जिंदगी दे,
सिवाय गम अहले बैत के किसी गम में मुब्तला न हो। खुश किस्मत हैं ज़हूर साहब, आपकी औलाद, आपके आइज़ा अक़रबा, ये मोमिनीन मोमिनात के 1400 साल के बाद भी हज़रत ज़हरा का गम मना रहे हैं, उस बीबी का गम कर रहे हैं जो रसूल की अखलौती बेटी थी। लोग अगर किसी के घर कोई बच्ची दरवाजे पे चली जाए और कुछ सवाल करे तो शरीफ आदमी कभी उस बच्ची के सवाल को रद्द नहीं करता। हमारे अंदरून सिंध में, पंजाब में भी अगर बेटी किसी के घर चली जाए तो वो जिसका उसने कत्ल भी किया होता है तो वो उसे माफ कर देता है कि तुम अपनी बेटी मेरे घर ले आए, लिहाजा मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। लेकिन अज़ादारों, रसूल की बेटी मुसलमानों के दरमियान खड़ी थी और 1-2 घंटे नहीं, कम से कम रिवायत 4 घंटे की है कि बीबी 4 घंटे खड़ी रही। किसी मुसलमान ने बैठने के लिए नहीं कहा कि ज़ादी आप कम से कम कुर्सी पर ही बैठ जाइए। लेकिन खुदा वो बीबी कि जब रसूल के हुजरे में आती थी रसूल खड़े हो जाते थे और उस वक्त तक नहीं बैठते थे जब तक बीबी बैठी रहती थी। वो रसूल की बेटी जब दरबार में गई थी तो किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा था। अज़ादारों, जनाब ज़हरा के मजालिम जो उन पे ढाए गए इतने ज्यादा हैं कि मैं आप ज़ाकिरीन वाइज़ीन बयान नहीं कर सकते। लेकिन एक गोशा याद आ रहा है, अगर मेरी माएँ बहनें मुतवज्जे हैं, मेरे बुजुर्ग बच्चे मुतवज्जे हैं, तो एक गोशा है, छठे इमाम का दौर था, छठे इमाम का दौर था, मौला सादिक का दौर था कि एक शख्स शाम के वक्त दौड़ा हुआ आया और आकर मौला सादिक की खिदमत में हाथ जोड़ के कहता है, मौला गजब हो गया, मौला गजब हो गया। मौला फरमाते हैं क्या माजरा है, क्या हुआ है? कहा मौला मैं मदीने के बाजार से आ रहा हूं, मदीने में मैंने देखा कि कुछ लोग एक खातून पर दुर्रे बरसा रहे हैं, एक खातून पर दुर्रे बरसा रहे हैं, उसे दुर्रे मार रहे हैं। मौला फरमाते हैं क्यों, कौन खातून है, क्यों दुर्रे बरसा रहे हैं? छठे इमाम का दौर है, आप देखिए कितने बाद का दौर है, लेकिन उस पर दुर्रे बरसा रहे हैं। मौला फरमाते हैं वजह बताओ, उसे क्यों मार रहे हैं लोग? तो उसने कहा मौला मैं गुजर रहा था, मैंने पूछा कि तुम इस पे जुल्म क्यों कर रहे हो? तो एक मारते मारते जुमला शख्स कह रहा था कि ये लकड़ियां लेकर सर पर बाजार से आई थी और अपने घर जा रही थी, इसका पैर जमीन पर एक पत्थर से टकराया और ये गिर पड़ी। जैसे ही ये गिरी तो इसने ज़हरा का नाम लिया और इसने कहा या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। इसने 3 दफा ज़हरा का नाम लिया। हम इसलिए मार रहे हैं कि ये ज़हरा की मानने वाली है, हमें ज़हरा के मानने वाले पसंद नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। अज़ादारों, मौला फरमाते अच्छा, मौला ने 2 रकत नमाज पढ़ी, उसके बाद दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरी दादी की मानने वाली है, मेरी दादी की चाहने वाली है, तो इसको जालिमों के शर से महफूज फरमा। अज़ादारों, उधर उसे सिपाही गिरफ्तार करके ले गए थे। जब दूसरा दिन हुआ, काजी की अदालत में पेश हुई, काजी ने उसे रिहाई दे दी। मौला सादिक की दुआ कबूल हो गई, उसे रिहाई मिल गई। सुनिएगा अज़ादारों, जब उसे रिहाई दूसरे ही दिन मिली तो वही शख्स दौड़ा हुआ आया और कहा मौला आपकी दुआ कबूल हो गई, वो आपकी मुहिब्बा, आपकी दादी की चाहने वाली रिहा हो गई। सुनेंगे अज़ादारों, मौला फरमाते हैं अच्छा चलो मेरे साथ, हम उसका शुक्रिया अदा करने जाएंगे, हम उसका शुक्रिया अदा करने जाएंगे। अज़ादारों, मौला सादिक अपने चंद साथियों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंच के सलाम किया। खातून ने अंदर से माफी मांगी, मौला मैं तो आपकी कनीज हूं, आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, आप जमाने के इमाम हैं। अज़ादारों, उस वक्त मौला फरमाते नहीं, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। सुनिएगा अज़ादारों, नहीं पढ़ा जाता मुझसे, लेकिन मौला ने एक सवाल किया, ए ज़ईफा, ए ज़ईफा, ए लकड़हारन, तुम लकड़ियां सर पे रख के लाई थी, तुम्हारा पैर जमीन से टकराया था, तुम गिरी थी, तुमने मेरी दादी का 3 दफा नाम लिया, तुम्हें नाम लेने की जरूरत क्यों पेश आई? ये बाजार में दुश्मन बहुत हैं, तुमने मेरी दादी का क्यों नाम लिया? सुनेंगे अज़ादारों, वो कहती है मौला जब मैं लकड़ियां सर पे रख के और जमीन पर गिरी थी तो मैं पहलू के बल गिरी थी,
مجھے زہرا کا شکستہ پہلو یاد آ گیا. میں نے 3 دفعہ زہرا کہا. ارے جب آج کے دور میں بھی کسی کا پہلو شکستہ ہو وہ زہرا کو یاد کرتی ہے. اس وقت حسنین کا کیا عالم ہوگا, علی کا کیا عالم ہوگا جب زہرا کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا بندہ ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رلانا. حاضرین اور غائبین کی ہوائی شریعت کو حل فرما. حضرت زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہماری ماؤں بہنوں کے پردے سلامت فرما. ان بچیوں کا صحیح کفو عطا فرما. جو بچیاں اپنے کفو کے انتظار میں ہیں ان کے انتظار کو دور فرما. باراللہ ہمارے بچوں بڑوں کو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرما. خدا بندہ تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا کی غربت کا, تجھے واسطہ ہے 4 معصومین کا. کرونا جیسی اور دیگر وبائی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرما. وارث زمان کا ظہور فرما. ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما. جتنے افراد دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں خدا بندہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما.